آج 22 رجب کی شب شروع ہو چکی ہے، تو 22 کی رات ہے، تو کل کا جو دن ہے وہ 22 تاریخ ہوگی، 22 رجب ہوگی۔ 22 رجب سے متعلق جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے سوالات بھی کیے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، بلکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس پر جو ہے بولنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے ایمان والے مسلمان اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک زمانے سے ایک رسم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ایک خوشی کا دن ان لوگوں نے 22 رجب کو بھی بنا لیا ہے، اور اس میں جو ہے کچھ خاص وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے 22 رجب میں ہوا کیا، کس نے کیا کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ اچھا، جب تک کہ کسی چیز کی ہمیں حقیقت معلوم نہ ہو، جب تک کہ کسی چیز کی ہمیں اصلیت معلوم نہ ہو، جب تک کہ اس کی ابتدا یعنی شروعات کہاں سے اسٹارٹ ہوا، کس نے اسٹارٹ کیا، کس نے شروع کیا، جب تک کہ یہ تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہوگی، اس وقت تک کہ ہم اگر یہ چاہے کہ اس پر صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کریں، یعنی خود ہم سوچیں کہ یہ عمل ہمارے لیے کرنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، ہم اس کا فیصلہ ہم خود اگر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں حقیقت کو سمجھنا ہے اور ساری تفصیلات کو ہمیں سمجھنا ہے، تاکہ جو ہے اس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اس کی اصلیت جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم خود اس بات کا فیصلہ کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میرے لیے کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، ہم خود اس کا فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمانے سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی نے غلط نہیں کہا، کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی نے کہا نہیں، کسی نے منع نہیں کیا اور وہ چیز آپ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، بلکہ وہ چیز غلط ہے تو غلط ہے، کوئی کہنے والا ہو یا نہ کہنے والا ہو، کوئی بتانے والا ہو یا نہ بتانے والا ہو، اگر وہ چیز قرآن کے موافق نہیں، قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، تو لہذا ہم ایسی چیز کو مانیں گے ہی نہیں اور اس پر عمل ہی نہیں کریں گے۔ تو لہذا اس سلسلے میں جو ہے ساری تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو اس سلسلے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس میں ہوتا کیا ہے اور لوگ کرتے کیا ہے، ساری تفصیلات انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ تو لہذا سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کنڈا کا لفظ جو ہے، یہ لفظ کنڈا کا لفظ جو ہے، یہ لفظ جو ہے نہ عربی ہے نہ فارسی ہے نہ کسی اور زبان کا، یہ لفظ جو ہے یہ ہندی لفظ ہے، یعنی ہندوستانی زبان جو ہے ہندوستانی زبان جو ہندی زبان لوگ بولتے ہیں، لہذا آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں گے، کسی بھی لغت میں دیکھیں گے تو یہ لفظ ملے گا آپ کو، ہندی کا لفظ ملے گا، ہندی لفظ۔ اس کے کیا معنی ہے؟ آٹا گوندھنے کا مٹی کا برتن جس میں آٹا لوگ گوندتے ہیں روٹی پکانے کے لیے، یا اس طرح جو ہے جیسے مثال کے طور میدے کی چیز ہے یا اس طریقے سے جو کی جو چیز ہے، اس طرح کی چیزوں کو ساننے کے لیے اور گوندنے کے لیے جو برتن استعمال کیا جاتا تھا، اس زمانے میں مٹی کا برتن لوگ عام طور پر استعمال کرتے تھے، تو اس کو جو ہے کنڈا بولا جاتا ہے، مٹی کا برتن موٹے لفظوں میں سمجھ لیجئے۔ چونکہ پہلے لوگ بھی اسی طریقے سے، پہلے تو عام طور پر کھانا لوگ مٹی کے ہی برتن میں لوگ بناتے تھے، اور خاص طور سے یہ جو ہے یعنی اس میں کھیر، پوری، حلوہ اور اس طرح خاص چیزیں جو ہے بنائی جاتی ہے اس رسم کے موقع پر، اور اس رسم میں جو لوگ مناتے ہیں اور اس کا فاتحہ نیاز دلاتے ہیں، تو لہذا مٹی ہی کے برتن میں یہ ساری چیزیں بنانی چاہیے، پکانی چاہیے، اس لیے جو ہے اس کے لیے ایک لفظ لوگوں نے نکالا اور بنایا، کنڈا کا لفظ، یہ ہندی لفظ ہے۔ اسی سے جو ہے آپ کو حقیقت سے سمجھ میں آ جانی چاہیے، عربی میں بھی کوئی لفظ استعمال نہیں ہے اور فارسی میں بھی کوئی لفظ استعمال نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ عرب کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، صحابہ تبع تابعین سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ غیر ملک کے اندر یعنی ہندوستان سے یہ چیزیں ایجاد ہوئی ہے اور وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ تو لہذا آپ یہ سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لکھنؤ کا رہنے والا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا
رامپور یوپی کے اندر، دونوں جو ہے ڈسٹرکٹ جو ہے لکھنؤ بھی ہے وہ بھی اتر پردیش میں ہی ہے، اور اسی طریقے سے رامپور جو ہے وہ بھی یوپی اتر پردیش کی اندر، اتر پردیش بھی یوپی ہی کے اندر ہے۔ بہرحال خواہ وہ لکھنؤ کا شہر ہو یا رامپور کا شہر ہو، وہیں کا رہنے والا ایک شخص تھا، ان کا نام تھا جمیل احمد، رامپوری یا لکھنوی کہہ لیجئے۔ بہرحال یہ شخص جو ہے رامپور یا لکھنؤ کا رہنے والا تھا۔ یہ شخص جو ہے در حقیقت نام تو دیکھ رہے کہ جمیل احمد مسلمان کا نام، لیکن یہ ایک نمبر کا شیعہ تھا، ایک نمبر کا شیعہ تھا، ایک نمبر کا شیعہ تھا، لہذا اسی نے اس کو جو ہے ایجاد کیا۔ اب جو ہے اس کی انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر جو ہے یہ واقعہ لکھا ہے، داستان عجیب نام کی ایک کتاب اس نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے من گھڑت ایک واقعہ اس کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی ایک واقعہ، ایک کہانی، ایک قصہ جو ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ لکڑہارا جو جنگل سے لکڑی وغیرہ کاٹ کر گئے اور وہ فروخت کیا، بیچا، کھایا پیا، اس کا جو تجارت کرتا ہے لکڑہارا، آپ سمجھ سکتے ہیں، جو جنگلوں سے لکڑی وغیرہ کاٹ کر گئے اور اس کا وہی پیشہ تھا، وہی بیچا کرتا تھا، اسی سے اس کی زندگی گزر بسر ہوتی تھی۔ تو لہذا لکڑہارا جو ہے وہ جنگل میں گیا تھا لکڑی کاٹنے کے لیے، اور لکڑہارا کی بیوی جو ہے وہ جنگل ہی میں تھی۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، عام طور پر ان کے نام کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ لوگ بولتے ہیں۔ لفظ امام کا لفظ میں قصداً نہیں بول رہا ہوں، چونکہ یہ امام کا لفظ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین یا حضرت امام زین العابدین، اس طرح کے جو لوگ نام کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں، یہ سب شیعہ ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ہم امام نہیں ملاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم امام کا لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جب امام ہم لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو حضرت علی کے ساتھ کیوں خاص ہے، حضرت حسن حسین کے ساتھ کیوں خاص ہے، حضرت زین العابدین کے ساتھ کیوں خاص ہے، حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام کا لفظ خاص کیوں ہے، اور امام جعفر صادق ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، دراصل یہ شیعہ کا ایجاد کردہ ہے۔ اور شیعہ لوگ جو ہے بڑی چالاکی کے ساتھ جو ان کو 12 امام ہیں، ان کے تمام اماموں کے نام کے شروع میں لفظ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، اب ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام جو ہے ابو عبداللہ، ان کی کنیت جو ہے ابو عبداللہ، ان کا لقب جو ہے صادق، ان کا نام جو ہے جعفر صادق بولتے، جعفر ان کا نام ہے، اصل جعفر ان کا نام ہے، ان کی کنیت جو ہے ابو عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ ان کے لڑکے کا نام ہے، اور ان کا لقب جو ہے وہ صادق ہے۔ تو جعفر صادق سے ہی یہ جانے جاتے ہیں اور یہ اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال اگر ددیحال کی طرف سے اگر رشتہ دیکھا جائے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے ان کی نسبت، ان کا نسب نامہ ملتا ہے۔ اور اگر ننیحال کی طرف سے اگر دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کا نسب ملتا ہے۔ تو بہرحال اب اس میں جو ہے پوری تفصیلات میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ہے محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، اور محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ہے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں۔ تو ابھی اس اعتبار سے سمجھ لیجیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پرپوتے ہوئے۔ بہرحال ان کی ولادت، ان کی پیدائش یہ کب پیدا ہوئے، بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 8 رمضان کو ان کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، اور سن 80 ہجری میں، اور وفات جو ہے شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا 148 ہجری میں۔ اب یہ واقعہ سنیں جو اس کتاب کے اندر جو ہے یہ واقعہ ذکر ہے، داستان عجیب کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے کہ لکڑہارا جو ہے،
لکڑہارا جو ہے وہ لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا، اس کی بیوی بھی ساتھ میں تھی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، یعنی ان کی بیوی کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بیوی سے کہا، دیکھیے یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے محرم غیر محرم کا بھی مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر کس طرح کا واقعہ لگ رہا ہے کہ امام حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ان کی بیوی سے ہوئی، اور ان کی بیوی کو کہا کہ 22 رجب کو اگر تم میرے نام سے فاتحہ نیاز دلاؤ گے، کرو گی، تو تمہیں بہت ساری دولت ملے گی، بہت سارا مال و دولت تم کو ملے گا، اور دوسری بات کہ کل قیامت کے دن میں تمہاری مغفرت کرواؤں گا، اور دنیا کی تمام تر نعمتیں، تمام تر خوشیاں جو ہے، دنیا کی تمام اچھی چیزیں جو ہے، ساری چیزیں تم کو ملیں گی، اور تمہارے شوہر کی جان مال سب کی اللہ تبارک و تعالی ہم ہی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ان کی عورت کو کہا، اس کی لکڑہارا کے بیوی کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو اس کتاب کے اندر ذکر ہے۔ لہذا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر 22 رجب کو ان کی بیوی جو ہے 22 رجب کو جا کر کے کنڈا کی رسم انہوں نے منائی، یعنی اس زمانے میں جو بہتر سے بہتر، اچھا سے اچھا جو پکوان پکانے کھانے کی جو چیز ہوتی ہے، جیسے حلوہ، پوڑی، اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے وہ پکائی وغیرہ، اور وہ فاتحہ و دلائی کن کے نام سے؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ اور ادھر جو ہے ان کا شوہر جو ہے لکڑہارا جو ہے وہ جنگل میں گیا ہوا تھا، لکڑی کاٹ رہا تھا، کلہاڑی جو ہے وہ دستے سے نکل کر کے اور زمین کے اوپر جو ہے وہ گرا، تو جس کی وجہ سے ایک آواز ہوئی، اور وہاں پر دیکھا تو کھود کر کے دیکھا تو وہاں پر ایک دیگ نکلا، اور اس دیگ کے اندر جو ہے سونا چاندی جو ہے اس میں خزانہ بھرا ہوا تھا۔ وہ لے کر کے آیا وہاں سے، چونکہ اس کی بیوی یہاں پر 22 رجب کو کنڈا کی رسم منا چکی ہے، اور اسی دن جو ہے اس کو اتنی ڈھیر ساری دولتیں ملی، ڈھیر ساری ان کو دولت ملی، لہٰذا خوشی سے جو ہے وہ پھولے نہیں سمائی، اور اسی وقت جو ہے اسی شہر میں، اسی گاؤں میں، اسی بستی میں اس نے جو ہے عالیشان محل بنوائے، عالیشان اس نے محل بنوائے، اس نے بلڈنگ بنوائی، اور اس کی بلڈنگ کے سامنے، اس کے محل کے سامنے ایک وزیر رہتا تھا، جو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، وزیر کا مکان بھی ہے اسی کے گھر کے سامنے تھا، تو لہٰذا اسی کے مکان کی طرح عالیشان، بلکہ اس سے بہتر مکان اس نے بنوایا، راتوں رات جو ہے وہ مکان جو ہے بنوا کر کے تیار کر دیا۔ جب اس کی بیوی جب صبح میں اٹھی تو دیکھا کہ ارے عالیشان یہاں پر مکان بنا ہوا ہے، یہ کس کا مکان، کس نے بنوایا اور کہاں کس نے کون بنایا؟ تو اس کی بیوی ساری تفصیلات اس کی بیوی نے وزیر کی بیوی کو کہا، تو بیوی نے کہا کہ ہم کنڈا ونڈا کو نہیں مانتے ہیں، یہ سب بیکار فضول چیز ہے، یہ سب بکواس ہے۔ لہذا اتنی بات وزیر کی بیوی کہہ دی، اس کے کہنے پر ایک اور وزیر تھا جو اس کا حاسی تھا، اس سے دشمنی کیا کرتا تھا، اس کو پھنسانے کے لیے بادشاہ سے کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے کو اس وزیر نے قتل کر دیا، اور اس کا سر قلم کر دیا، اور ایک کپڑے میں جو ہے باندھ کر کے جو ہے تربوز جو ہے باندھ کر کے یا کوئی چیز باندھ کر کے جو ہے اس کا سر جو ہے اس میں خون وغیرہ لگا کر کے لا کر کے دیکھا ہے، دیکھیے یہ آپ کے بیٹے کا سر ہے، اور چونکہ آپ دیکھیں گے تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ کو جو ہے دکھانا مناسب نہیں ہے، لہذا اس نے جو ہے اسی موٹری کے اندر جو ہے اور اسی گٹر کے اندر جو ہے وہ تربوز نما ہوئے، تربوز ہی اس کے اندر تھا ہی، بہرحال اس نے خون وغیرہ دکھا کر کے اور اس طرح جو ہے اس کو جو ہے قید کروا دیا، یعنی اس وزیر کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی۔ جب دونوں جیل میں تھے تو دونوں سوچ رہے تھے کہ آخر جو ہے ہم لوگوں سے کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ اتنی بڑی سزا ہمیں ملی کہ ہم لوگ جو ہے جیل میں چلے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ صدقہ خیرات نہ کرنے کی وجہ سے۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بولتے چلے گئے، اور ایک دوسرے کو جو ہے ارے نماز پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ نہیں، ان کے ساتھ کہاں ہوا جو میرے ساتھ ہوا، اس طرح جو ہے ایک دوسرے کی بات کو کرتے رہے، ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے رہے۔ بالآخر اس کی بیوی نے کہا کہ وہ لکڑہارا کی بیوی جو ہے 22 رجب کو اس نے جو ہے کنڈا کی رسم منائی تھی، ہم نے جو انکار کر دیا تھا، شاید جو ہے اسی کا وبال ہمارے اوپر آیا اور اسی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، لہذا اس نے جو ہے اسی جیل میں جو ہے 22 رجب کو اسی جیل میں اس نے 22 رجب کو اس نے کنڈے کی رسم منائی، اور کل ہو کر کے صبح میں جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں وہ سر کے ساتھ، چونکہ فیصلہ ہونا تھا، دربار میں حاضری ہونی تھی، تو لہذا
اسی سر کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے بادشاہ کے دربار میں اس کو حاضر کیا گیا، اور فیصلہ یہی ہونے والا تھا کہ ان دونوں کو جو ہے سزائے موت، ان دونوں کو بھی پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے، ان دونوں کو بھی سزائے موت دینے کا فیصلہ تھا بادشاہ کا۔ تو لہذا ابھی یہ مجلس لگی، دربار لگا ہی ہوا تھا کہ اسی درمیان جو ہے وہ بادشاہ کا لڑکا بھی چلا آیا اور دیکھا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ میرا لڑکا تو آ گیا، میرا لڑکا تو محفوظ ہے، وہ تو زندہ ہے، اس کو تو نہیں قتل کیا گیا۔ تو لہذا پھر اس نے کہا کہ بھائی تم نے کون ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم جو ہے بچ گئے اور میرا لڑکا جو ہے وہ سلامت آ گیا؟ تب انہوں نے کہا کہ بادشاہ حضور، پوری تفصیلات اس نے جو ہے لکڑہارا والی سنائی، اور اس نے کہا کہ ہم بھی کنڈا کو اس وقت ہم نے غلط کہا تھا، غلط کہہ دیا تھا، اور ہم نے اس کو غلط مانا تھا، سمجھا تھا، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ ہم لوگ جیل میں گئے، اور اس سال ہم نے کنڈے کی رسم جو ہے ہم نے جیل میں ہی منائی ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے آج جو ہے ہم رہا بھی ہو رہے ہیں، اور آپ کا بیٹا بھی زندہ صحیح سلامت جو ہے وہ واپس آ گیا۔ بہرحال بادشاہ بھی بہت خوش ہوا کہ وہ یہ رسم جو ہے واقعتاً جو ہے بہت اچھا رسم ہے، لہٰذا بادشاہ نے خود منایا، اس رسم کو منایا، اور اسی طریقے سے پھر اعلان کر دیا کہ یہ رسم ہر کوئی منائے۔ بہرحال اس کی ابتدا اور شروعات وہاں سے ہوئی۔ لہٰذا یہ بات جو ہے بالکل من گھڑت بات ہے، کہیں سے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، ساری بات بولنے کو بھی مجھے خراب لگ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ بات اس کی تھی اس لیے ہم نے ساری تفصیلات ہم نے آپ کو سنا دی ہے۔ اب یہاں پر سنیے یہ حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لے آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لڑکے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان جو جنگ وغیرہ ہوئی، جو ساری تفصیلات ہیں، بہرحال شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکا دشمن ہے، شیعہ جو ہے پکا دشمن ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے 22 رجب کو ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے 22 رجب کو ہوئی، لہذا شیعہ نے چھپ چھپا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اور وفات پر جو ہے اس نے خوشی منائی چھپ چھپا کر کے، لہذا یہ رسم جو ہے ایک زمانے تک، بلکہ ابھی بھی اس رجب کو یعنی کنڈا والی رسم کو جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رسم کو سورج نکلنے سے پہلے، اس رسم کو سورج نکلنے سے پہلے ہی رات کے آخری پہر میں جو ہے اس طرح جو ہے چیزیں بنائی جائے، پکائی جائے اور کھائی جائے، کھلائی جائے اور ان کے نام سے فاتحہ دلائی جائے، سورج نکلنے سے پہلے یعنی صبح کے وقت میں ہی اس عمل کو کر لیا جائے۔ چونکہ شیعہ جو ہے چھپ چھپا کر کے، اہل سنت والجماعت کا اس وقت جو ہے زور تھا، لہذا کسی کی ہمت نہیں ہوئی، چھپا کر کے لوگ یہ عمل کرنا شروع کر دیے، اور اس طرح جو ہے بہت سارے سنی مسلمان بھی، بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھی انہی کی دیکھا دیکھی اور اس طرح کے من گھڑت قصے کہانی سن کر کے بہت سارے مسلمان بھی اس کو کرنے لگے، جو آج تک لوگ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دراصل جو ہے یہ کنڈا کی رسم جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، ان کے انتقال پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ان لوگوں نے خوشی کے طور پر کھیر پوری یا اس طرح کی کوئی چیز جو اس زمانے میں لوگ بنایا کرتے تھے بنا کر کے خوشی کا اظہار کیا تھا، خوشیاں منائی تھی۔ آج بھی شیعہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھی اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو جو ہی صحیح مان رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اپنا ایمان عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہم ایمان والوں کی یہ چیز نہیں ہے، اور لہذا یہ شیعہ کی ایجاد کردہ چیز ہے، شیعہ کی چیز ہے، نہ کہ مسلمانوں کی چیز ہے۔ چونکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وفات ہے نہ ولادت ہے، نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے، تو لہذا اگر کوئی بات ہوتی تو یا تو ولادت کے موقع پر، پیدائش کے موقع پر، یا وفات کے موقع پر، تو دیکھا جائے تو نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ان کی وفات ہے، یعنی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور یہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور اس کی خوشی میں شیعہ نے
اس کنڈے کو رسم کو منایا تھا، آج بھی مسلمان بھولے بھالے مسلمان منا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے اس بات کا فیصلہ کریں، کیا ہم مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال، وفات یا شہادت پر جو ہے ہم خوشی منائیں اور خوشی کا اظہار کریں اور بہترین اچھے اچھے پکوان کا جو ہے پکوان کرے اور اس کو کھائے اور کھلائے اور ان کے نام سے فاتحہ وغیرہ دلائے؟ یہ قطعاً جو ہے عقل میں بھی، دل میں، دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی چیزوں کا اعتقاد رکھنا بھی غلط ہے، منانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دے، اور سمجھ کر جو حق بات ہے اس کو ماننے کی، اور سمجھ کر حق بات مان کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔